الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سنو سنو، اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تو صرف بیماری کی بات ہوئی نا، اب آؤ اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کے پیسے کم ہو گئے، کسی کی جان و مال کا کوئی نقصان ہوا، کوئی آگ وغیرہ لگ گئی، سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پھر حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھتے ہو اس کا مطلب؟ اللہ فرما رہا ہے مجھے حیا آئے گی کہ اپنے بندے سے اب کیا حساب لوں۔ جب آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا، اس نے شکوہ نہیں کیا تھا۔ خدا کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا کوئی نقصان ہو جائے اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولا جائے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑے، مجھے بتاؤ یہ دنیا کے حساب نقصان کی کیا حیثیت ہے اگر ادھر بخشا جائے؟ سنو تو صحیح، رب فرما رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ ارے یہ ساری دنیا کی دولت، یہ ساری دنیا کی آسائشیں ایک طرف، اگر قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی مل جائے، اللہ بلا حساب جنت میں داخل کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ مگر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے، وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا صبر جمیل کے ساتھ۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ صبر جمیل ہے کیا۔ لوگ کہتے تو بہت ہیں اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اب اس سے پوچھو بھائی صبر جمیل کی تعریف کیا ہے، تو پھر تعریف نہیں پتا ہوتی۔ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے کہ جس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ صبر جمیل کی تعریف سمجھو۔ علماء کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو برابر میں دیکھو، مگر دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے، یعنی چہرہ بھی نہ بتائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے، اس کی عادتیں بھی نہ بتائیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے، یعنی اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے۔ فرمایا یہ ہے صبر جمیل۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے بھائی خیر تو ہے، بڑی ٹینشن میں ہو، ہاں یار کیا کروں بس موبائل ٹوٹ گیا، ارے بھائی بڑی چہرے پہ بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بس کیا کروں جناب آج 5,000 روپے کھو گئے۔ 5,000 روپے کھو جائیں، چھوٹا سا نقصان ہو جائے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کتنی مشکل میں ہے، چاہے اندر کتنی تکلیف میں ہو، دنیا والوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے۔ یہ صبر جمیل ہے اور اللہ اسے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، سارے جہان کو بتاتے ہیں، اچھا پھر آخر میں لوگ کہتے بھی ہیں جب پورے محلے کو بتا دیا نا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں بس کیا کریں بھائی صبر ہی کر رہے ہیں۔ اب آپ صبر نہیں کر رہے حضرت، ہاں آپ کا صبر چلا گیا، آپ نے ساری دنیا کو تو بتا دیا۔ صبر یہ ہے کہ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کو کوئی صدمہ لگا نا، اب آپ جانے رب جانے، نہ بتائیں کسی کو، ٹھیک ہے؟ وہ الگ بات ہے آپ کسی کو دعا کے لیے کہہ دیں، لیکن بڑا نقصان ہو گیا، بڑی مشکل ہو گئی، بڑی پریشانی ہو گئی، اس سے حل تو کوئی نہیں ہونا۔ اچھا ہمارا ماجرا ایک اور بھی بڑا عجیب ہے، مشکل ہو جائے تو سب کو بتاتے ہیں، آسانی ہو جائے تو پھر کسی کو نہیں بتاتے ہیں۔ 5,000 کا نقصان سارے محلے کو پتا ہے، 50,000 کا فائدہ ہوا پھر کسی کو بتایا آپ نے؟ نہیں یار بتاؤں گا تو نظر لگ جائے گی، گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا، خرچہ بڑھا دیں گے۔ گھر والوں کو ساری ٹینشن کی خبریں جا کے دے رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں بڑا نقصان ہو گیا، آج بڑا مندہ ہے، ارے بھائی کاروبار بالکل نہیں ہے، تاکہ گھر والوں کا خرچہ روک سکے۔ اور جیسے ہی کاروبار اچھا ہو گیا گھر جاتے پھر بھی وہی والا منہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے میں بڑے پیسے کمانے لگا ہوں۔ یہ نہ کیا کریں۔ ہاں ٹینشن آپ کسی کو بتا کر اپنا صرف ثواب ضائع کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہوتا، کرنا رب نے ہے۔ اور یہ اگر آزمائش میرے درجے بلند کرنے آئی ہے، اگر یہ آزمائش مجھے اللہ کے قریب کرنے آئی ہے تو پھر تو اس کا استقبال ہونا چاہیے نا۔ ہاں ہمارے بزرگان دین تو آزمائشوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور سنو یہاں ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نابینا بھائی بیٹھا ہو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک کسی کی بینائی چلی جاتی ہے، آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں اور اچانک ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی واقعہ ہوا
ہے بہت بڑی آزمائش، اللہ اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مگر دیکھو میرے رب کی شان دیکھو، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے نا بندہ صبر کرے، اس تکلیف کا اجر تیار ہے، اس کا کمال سے اس کی رحمت تیار ہے، رحمت کی برسات تیار ہے۔ سنو اللہ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل جب میں اپنی کسی بندے کی بینائی لے لوں تو اس کا اجر یہ ہے کہ میں اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماؤں گا۔ ہاں آنکھیں گئی ہیں مگر اللہ فرماتا ہے میں اپنا دیدار کرواؤں گا، بس صرف صبر کرنا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگوں کے یہاں بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات پیدائشی بچہ مرا ہوا ہوتا ہے، پیدا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ولادت سے پہلے ہی بچہ ضائع ہو جاتا ہے، بہت شور، بڑا واویلا، بڑا رونا پیٹنا گھروں میں ہوتا ہے۔ مت کیا کرو ایسا، یقین کریں یہ بہت بڑا انعام تمہیں ملنے جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو یہ رونا پیٹنا، یہ بے صبری، یہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایات، اتنے بڑے تم اجر سے محروم رہ جاؤ۔ سنو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں یعنی ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کسی کے 2 بچے، فرمایا 2 بچے بھی، پھر عرض کی اور 1، فرمایا 1 بھی، پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ یہ تو جنت کا ٹکٹ تھا، مگر شکوے شکایات، الامان والافیس، گھر میں موت میت کو نقصان ہو جائے، ہماری عورتیں ہمارے گھر کے افراد وہ واویلا کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، بعض اوقات تو کفریہ کلمات زبان پر ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، اتنے چھوٹے بچے کا کیا قصور تھا، استغفر اللہ۔ یہ تمہارے جملے، ایک تو گھر میں مصیبت پہلے ہی آئی ہوئی ہے اور تم اللہ پر اعتراض کر کے معاذ اللہ اللہ کو ظالم کہہ کے اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھے، یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہو گئی نا۔ تو نہ کریں ایسا، سیکھو۔ آج میں نے آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت اور قرآنی واقعہ بیان کیا کہ سب کچھ چلا گیا مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے، رب نے انہیں صبر کرنے والا بندہ بھی فرمایا اور ساری نعمتیں پہلے سے زیادہ عطا فرما دی۔ ہاں بالکل نوازا جائے گا، صبر کا دامن اگر نہ چھوڑیں۔ سنو ہمارے اسلاف کیسے صبر کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پاؤں پھسل گیا اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا، وہ مسکرانے لگی۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی ہمارا بھی ناخن ٹوٹا ہوگا، بہت تکلیف ہوتی ہے، ناخن ٹوٹے تو جان نکل جاتی ہے، مگر آپ مسکرانے لگی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو ناخن ٹوٹنے کا درد نہیں ہوا، آپ مسکرا رہی ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ اس درد پر جو ثواب ملے گا نا، مجھے درد پر صبر کروں گی اور جو مجھے اس پر ثواب ملے گا تو اس ثواب کے تصور نے میرے درد کی تلخی کو دور کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے اللہ والے۔ ہاں صبر کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث میں روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بندے کا کوئی درجہ رکھا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضا یہ کہ بندہ اس سٹیج تک پہنچ جائے، اس درجے تک پہنچے، مگر وہ نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچتا، پھر اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے کہ میرا بندہ صبر کر لے تاکہ صبر کر کے اس درجے کو حاصل کر لے۔ ہائے ہائے، یعنی مجھ پر کوئی آزمائش آئی تھی میرے درجے بڑھانے، مگر ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ درجہ پانے کا موقع ضائع کر دیا، میں نے وہ ثواب پانے کا موقع ضائع کر دیا۔ خدا را یاد رکھنا، اگر کسی آزمائش سے گزر رہے ہو تب بھی، اور اگر آئندہ کوئی آزمائش آئے، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، یہ تصور کر لینا کہ یہ میرے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ میرے درجے بڑھانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور سنو جب مصیبت آئے تو پڑھنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ پڑھ لیں لیکن شکوہ نہ کریں،
دنیا والوں کو بتانے کی حاجت نہیں۔ اچھا وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ تکلیف سب کو بتانی ہے اور راحت کے بارے میں کسی کو کوئی شکر کرتا ہوا نظر نہیں آتا،